اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرامی، محمد علی علوی صوفی سفر کے توسط سے جو ہمارا چینل جو ہے اس نے کمیٹڈ ہوئے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی، قرآن، حدیث، سنت، انبیاء کرام کی سنت، ان کا طریقہ جس کو طریقت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی بات ایسی نہیں کرنی جو جس سے شرک کا کوئی شائبہ بھی ہو، کوئی تھوڑا سا بھی شک پڑے کہ یہ شرک والی بات ہے، شرک والا کام ہے، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور کبر جس کو ہم کبر کہتے ہیں یا جس کو ہم فخر کہتے ہیں یا جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو سادہ لفظوں میں فخر، جی یعنی اپنے آپ پہ فخر کرنا، جی تکبر ہوتا ہے، تکبر، یس، دس از اے پیٹ ورڈ فار دس واٹ آئی وانٹ ٹو سے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے جس کو وہ اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور جس نے اس کی چادر کو اتارنے کی کوشش کی تو بتائیں اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو مارنا ہے۔ ہم جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں، بیٹھیں اٹھیں، آپ کمپنی کریں، تو آپ نے اللہ اور اس کے نبی اور اس کے جتنے پیارے ہیں ان کی ذاتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے لاہ عمل بنانا ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے اور کیا کام کرنا۔ تو یہی ہماری کامیابی کا راز ہے، یہی وہ دعا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا ہے وہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ جی ہیں تو اللہ مدد کیسے کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کا راستہ جی جو ہدایت والے، جو ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ اب سیدھے راستے والے کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، اور وہ سب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، جی جو اپنی مرضی سے زندگی گزار کے چلے گئے، چاہے انہوں نے 100 گزاری، 200 سال گزاری، 1000 سال گزاری، وہ کسی کیلکولیشن میں نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی روشنی میں زندگی گزاری، وہ ایک گھڑی بھی جو ہے وہ پورے سالوں پہ بھاری ہے۔ جی تو ہم ابھی انشاءاللہ تعالی یہ جو چند گھڑیاں یہاں پہ گزاریں گے، جناب بابا صوفی فہیم الدین اور عبدالشکور ملنگ بابا کا یہ شجر ہے، یہ پودا ہے جو لگایا ہوا ہے جی 40 سال تک، جی ایسے ہی، ہاں جی۔ اور اب ان کا جو شجر لگایا ہوا ہے، پودا لگایا ہوا ہے فہیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ماں نے نام رکھ دیا جی محبوب حسین، اور انہوں نے پھر اس کو حسین کا محبوب بنا دیا۔ جی الحمدللہ۔ اب یہ صفت بھی کرتے ہیں تو حسین کی اور اس کے قبیلے کی۔ ان کا قبیلہ کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت۔ جی جی اور ساتھ ساتھ چونکہ ہم ایسے سلاسل سے منسلک ہیں کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی بھی ہر جان و مال سے زیادہ تکریم ہے۔ ادھر جو اپنے اہل بیت ہیں، اور یہ ایک پلر ہے بہت بڑا، لیکن ساتھ ساتھ اس کی بھی کمی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا پلر ہے صحابہ کرام کا، تو ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی ہم شکور صاحب سے درخواست کریں گے کہ یہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ شارٹ ٹائم ہوتا ہے اس میں کلپ میں، تو ابھی آپ کے سامنے جو مجھے پیر و مرشد نے عنایت فرمایا صلاۃ و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جو مجھے صاحبزادہ صاحب نے ایک دفعہ سرسری کہا کہ محبوب صاحب ہم جب کرتے ہیں اپنی محفل پاک تو اس میں صلاۃ و سلام جو آپ پڑھتے ہیں اس میں سارا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اہل بیت کی شان میں اور غوث پاک کی شان میں وہی شعر ہونے چاہیے، اس کو ہم سلسلہ بولتے ہیں۔ تو وہ میں نے ملیر میں رہتا ہوں، اور یہ جگہ ہے نئی کراچی 2 منٹ چرنگی 5B2 ایریا، تو یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو رکشے پہ یا گاڑی پہ سفر پہ کرتے ہوئے وہ مجھے عنایت ہوئی، اس کے شعر، کچھ شعروں کی تزوینیں ہیں اور کچھ پورے شعر ہیں، اور میں اپنے جو پڑھنے والے ہیں نعت خوان حضرات ہیں
اور صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، اللہ رسول اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، جب یہ سنیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، صلاۃ و سلام کو، یہ شعر پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرات گرامی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے درود و سلام ہی کہ ہے جو انہوں نے میں اپنے پیر و مرشد کی ایک بات بتا دوں۔ ایک دفعہ میں اور ایک شاہ محمد چشتی ہیں، وہ بھی بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، دونوں بیٹھے تھے، تو بابا جی حضور خوش تھے، تو باتوں باتوں میں انہوں نے جو ہے نا انگلی ایسے انگلی کر کے مجھے فرمایا کہ محبوب صاحب، لوگ آپ کو سنیں گے، آپ کو اللہ پاک نے آواز دی ہے، آپ کی آواز میں چاشنی ہوگی، جہاں آپ بیان کریں گے، جہاں آپ کسی کو سنائیں گے تو لوگ سنیں گے، تو اس میں آپ ہمارا خیال کرنا اور اللہ رسول کی بات کرنا۔ تو یہ ان کا اعزاز ہے، انہوں نے کہہ دیا، فقیر نے کہہ دیا، جو ہو گیا الحمد